یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ تو سارے صحابہ شیر و شکر ہیں، فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، آپ دیکھیں کہ جناب عائشہ اصلا مولا علی کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اتنے جو ہے مولا علی سے بیزار ہیں۔ خدا رسول کے کتب میں ہم کسی کے اوپر تہمت تھوڑی لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث اہل سنت کے کتب میں تحریفات کے حوالے سے جاری تھی، اور آج ہم آپ کے سامنے ایک اور تحریف رکھتے ہیں کہ دیکھیں اہل سنت نے یہ بھی تحریف کی ہے، اور وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب عائشہ و مولا علی کے درمیان وہ کیسے روابط تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ تو سارے صحابہ شیر و شکر ہیں، فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، اب دیکھیں کہ جناب عائشہ اصلاً مولا علی کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اتنے جو ہے مولا علی سے بیزار ہیں، وہ اتنی مولا علی سے دور رہنا چاہتی ہیں، دوسری مولا علی سے کا بغض ہے ان کے دل پہ اتنی زیادہ۔ خدا اہل سنت کے کتب میں ہم کسی کے اوپر تہمت تھوڑی لگاتے ہیں۔ یہ المصنف ابن ابی شیبہ آپ دیکھیں، المصنف الصنعانی آپ دیکھیں، یہ ہیں المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، یہاں پہ جلد خامس میں صفحہ نمبر 78 پہ آپ دیکھیں، یہ روایت جو ہے 10,498 نمبر روایت ہے۔ عبد الرزاق نے معمر سے کیا ہے، معمر نے زہری سے، اور زہری کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے، اور اس نے اسماء بنت امیس سے یہ روایت کی ہے۔ یہ روایت کافی لمبی ہے، اور میں آپ کو آخر تک جو ہے نا اس کے بعد والی روایت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ دونوں روایت آپ پڑھ لیں، پھر زہری کہتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتبہ نے کہا کہ جناب عائشہ نے کہا کہ اول ما اشتکى رسول اللہ فی بیت میمونہ فاستأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی فأذن له، کہتے ہیں کہ ازواج پیغمبر نے اجازت چاہی رسول اللہ نے ازواج سے کہ وہ ان کی جو بیماری کے جو ایام ہیں وہ جناب عائشہ کہتے ہیں وہ میرے گھر میں گزار دیں، تو ازواج نے اجازت دی۔ فخرج وید له علی الفضل ابن عباس، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مسجد کی طرف نکلے، ایک ہاتھ وہ فضل ابن عباس کے اوپر تھا، وید اخری علی ید رجل آخر، اور ایک ہاتھ ایک دوسرے شخص کے کاندھوں پہ ڈال کر وہ جا رہے تھے مسجد کی طرف، چونکہ آخری مرض میں تھے اور رسول خدا دو افراد کے سہارے سے مسجد میں جا رہے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک فضل ابن عباس ہے، دوسرا کون ہے، دوسرے کا نام نہیں لے رہی، دوسرے کا نام جناب عائشہ نہیں لے رہی، اور کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ دوسرا ایک شخص تھا۔ وَهُوَ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، اور رسول خدا مرض کی حالت بیان کریں، کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ عبید اللہ نے کہا فحدثت به ابن عباس، میں نے یہ حدیث ابن عباس کے سامنے رکھی۔ فقال، ابن عباس نے کہا اتدری من الرجل الذي لم تسمی عائشہ، وہ کون سا شخص ہے کہ جس کا نام عائشہ نہیں لے رہی؟ هو علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ رسول اللہ مولا علی کے سہارے سے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ ولیکن عائشہ، لیکن بی بی عائشہ جو ہیں، لا تطیب لہا نفسا بخیر، لا تطیب لہا نفسا بخیر، یعنی عائشہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مولا علی کا نام لیں، دراصل وہ اس کے دل میں مولا علی کی کوئی محبت نہیں تھی، وہ مولا علی کی کوئی خوبی بیان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کا دل پاک نہیں تھا مولا علی کے بارے میں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ روایت اہل سنت کی کتب میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، لیکن اس کو کیسے ابھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب اس روایت کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں دیکھتے ہیں ذرا، کیونکہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ سارے صحابہ شیر و شکر ہیں، تو یہ روایت تو ان کے گلے میں ایک ہڈی کی مانند ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں، اب یہ آپ دیکھیں مسند امام احمد بن حنبل، یہاں پہ الجزء الثالث والاربعون، یعنی 43ویں جلد پر صفحہ نمبر یہ 86 پہ آپ دیکھیں، وہی روایت، وہی افراد، عبد الرزاق، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، وہی روایت آپ دیکھیں، لیکن عائشہ لا تطیب لہ نفسا، وہی الفاظ یہاں پہ امام احمد بن حنبل نے بھی ذکر کیے ہیں۔ آگے بڑھیں، یہ ہے صحیح مسلم، آج صحیح مسلم سے ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آپ دیکھیں، صحیح مسلم میں حدیث آپ دیکھیں، حدیث نمبر جو صحیح مسلم میں ہے وہ 411 ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں وہی روایت، حدثنا عبد الرزاق، معمر، زہری، عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتبہ، وہی روایت ہے، بالکل وہی الفاظ ہیں کہ ایک ہاتھ رسول اللہ نے فضل ابن عباس میں ڈال دیا تھا، ان کے سہارے سے چلتے ہیں، اور دوسرا ہاتھ ایک اور شخص کے اوپر، وہ شخص کا نام نہیں لے رہے۔ اچھا پھر کیا ہے، فحدثت به ابن عباس، تو کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے یہ حدیث سنائی، ابن عباس کو، تو ابن عباس نے کہا کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص کون ہے جس کا نام عائشہ نہیں لیا؟ وہ علی ہے۔ آگے ولیکن عائشہ لا تطیب لہ نفسا بخیر،
یہ الفاظ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے مٹا دیے ہیں۔ امام مسلم نے، یہ امام مسلم کی روایت ہے سر، امام مسلم نے یہاں تحریف کی ہے، چونکہ بچانا ہے نا، جناب عائشہ کو بچانا ہے۔ وہ ظاہر ہے جب یہ مغیرہ ابن شعبہ کے لیے یا عمرو عاص کے لیے تحریفات کرتے ہیں تو عائشہ کے لیے کیسے نہیں کریں گے؟ عائشہ کے لیے انہوں نے تحریف کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کتاب الاسماء المبہمہ فی الانباء المحکمہ، یہ کتاب اگر اسکرین پہ آ جائیں، اسکرین پہ اگر کتاب آ جائیں، یہ آپ دیکھیں خطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ ایک منٹ میں صفحہ بھی دکھا دوں، چونکہ بعض کہتے ہیں کہ 463 صفحے پہ، یہاں پہ دیکھیں وہی روایت ہے، وہی روایت عبدالرزاق معمر سے، زہری سے، وہ عبیداللہ بن عتبہ سے، اسی سند کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی وہ ہوا علی، وہ جناب عائشہ کے بغض کے اوپر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں وہ مٹا دیے۔ میں اس کو کیا کہوں میرے بھائیوں؟ آپ اسے دین کی خدمت قرار دیتے ہیں کہ آپ کے علماء نے دین کی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے آپ کہیں، لیکن یہ دین کی خدمت نہیں ہے میرے بھائی۔ اچھا، اس کی ایک اور تحریر بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ الجامع الصحیح، یعنی وہی صحیح بخاری سے، الجامع الصحیح، اگر اسکرین پہ آ جائیں، الجامع الصحیح، اسکرین پہ اگر آ جائیں، یہ الجامع الصحیح، یہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ یہاں پہ جزء رابع میں اور حدیث نمبر ہیں 5714، یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے، وہی حدیث نقل کر کے انہی افراد سے کہ معمر اور یونس سے اور زہری سے، یہ وہی الفاظ ہیں، وہی حدیث نقل کر کے کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو جناب عائشہ نے جس کا نام نہیں لیا وہ کون ہے؟ تو وہ عبیداللہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو ابن عباس نے کیا، ہوا علی، وہ علی ہے، وہ بعض علی الفاظ ولیکن عائشہ لا تطیب والے الفاظ وہ مٹا دیے ہیں۔ امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی، یہ متفق علیہ حدیث، دونوں نے متفق ہو کر خیانت کی ہے، بخاری صاحب نے بھی اور مسلم صاحب نے بھی، دونوں نے متفق ہو کر۔ کیوں؟ چونکہ جناب عائشہ کو بچانا ہے۔ یہ جناب علی آپ کے ہاں کیا ہے؟ یہ آپ کے محدثین ہیں، آپ کے امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، جو احادیث میں ایسے کھیلتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ بالکل بھی متوجہ نہ ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کھیل رہے ہیں، آپ بالکل بھی متوجہ نہ ہوں کہ یہ لوگ کیسی کیسی خیانتیں کر رہے ہیں۔ اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔